احمد ڈو یو اگری ود دس تھنگ؟ کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ کافی جنگ میں کافی ساری چیزیں سگنلنگ اور پوسچرنگ بڑی میٹر کرتی ہے. مثال کے طور پر $1 بلین پروجیکٹ سے حاصل ہونے والا F-35 طیارہ جو انٹچیبل سمجھا جاتا تھا، اب وہ ایرانی جو فضاؤں میں اس طریقے سے پرواز نہیں کر پائے گا. آپ نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں سے ہٹا لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈارز آپ کے تباہ ہوئے، جس طریقے سے یہ دیمونا کو پینیٹریٹ کیا گیا، جو کہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہاں پر ایک اولمپک ہرڈلز کی ریس میں سے ہو کے آپ کو وہاں تک پہنچنا پڑ سکتا تھا، لیکن ایرانی میزائل وہاں پر پہنچے. تو کیا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، جس طریقے سے جوہر صاحب فرما رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں جوہر صاحب کے ساتھ اگری کروں گا بہت ساری چیزوں کے اوپر. جس طریقے سے انہوں نے کہا اس کی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز، اگر کوئی یہ بات کہے کہ ایران کو اس جنگ میں نقصان نہیں ہوا تو بہت زیادہ نقصان بہت نقصان ہوا. اس جنگ کے بعد نہ ایران وہ سیم ایران ہوگا، نہ مڈل ایسٹ وہ سیم مڈل ایسٹ ہوگا، لیکن نہ اسرائیل وہ سیم اسرائیل ہوگا اور نہ یو ایس وہ سیم یو ایس ہوگا. نقصان سب کو ایکولی ہوا ہے. اگر ایران سرپرائز ہوا ہے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد، تو اس کے بعد سے ایران کی رسپانس سے اور ایران کے رسپانس کی وجہ سے جو پولیٹیکل ریپلز امریکہ کے اندر کریٹ ہوئے ہیں، امریکہ بھی اس سے شاک ہوا ہے. آپ وہ برنی سینڈرز کی ٹویٹ یاد کریں کہ جب اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیسے دو جنگ کے لیے اور ہم اتنے مقروض ہو چکے ہیں، ہم اور پیسے نہیں دیں گے. یہ پہلی دفعہ ہوا اس طرح کی وار سچویشنز کے اندر. بات یہ ہے اس جنگ کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے، اس پہ تو نہ امریکہ اور اسرائیل جنگ کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ان دونوں میں اختلافات ہو گئے تھے. جب مارکو روبیو نے آ کے کہا تھا کہ رجیم چینج ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے اور اسرائیلیز کہہ رہے تھے ہمارا آبجیکٹیو ہے. مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جو بل کلنٹن نے کہا تھا کہ جو ایران اسرائیل وار ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو اقتدار میں رہ سکے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہی ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹیو تھا. نیتن یاہو کو اپنا اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. نیتن یاہو کے خلاف جوڈیشری میں کیسز ہے. جب مودی نیتن یاہو سے ملنے کے لیے گئے، اس دن فائنل ورڈکٹ آنا تھا نیتن یاہو کے خلاف، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس کو 15 سے 20 سال کی سزا ہوگی. اور نیتن یاہو نے لکھ کے عدالت میں اسرائیل کی بھیجا کہ نریندر مودی کے آنے کی وجہ سے میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. عدالت نے ڈیٹ دی تو 48 گھنٹے کے اندر اندر ایران کے اوپر اٹیک ہو گیا. چوتھی دفعہ ایران پہ ہوا ہے پچھلے 800 دنوں میں. سو آئی تھنک یہ جو اس وقت جنگ یہ امپوز کی گئی تھی وہ اس وجہ سے کی گئی تھی کہ کسی طریقے سے جو اسرائیل کی ڈیٹیریوریٹنگ کنڈیشن ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. نیتن یاہو اقتدار میں رہے. جو 5% اسرائیل چھوڑ کے جا چکے ہیں، جو وہاں پہ کرائسس چل رہا ہے، اس سے دنیا کی توجہ ہٹے، اسرائیل کے اندر تھوڑی کامنس آئے ایک ایکسٹرنل کانفلکٹ کی وجہ سے. آئی تھنک وہ چیز فیل ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھیں آنے والے دور میں اسرائیل جو ہے آپ کو ٹربلڈ نظر آئے گا مڈل ایسٹ کے اندر. آل رائٹ جی.